أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والاکرام آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں 74 to 82 آیات ہم دیکھتے ہیں جی۔ پہلے ان کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے بعد اس کے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں یا زیادہ شدید سختی میں، اور بے شک بعض پتھر البتہ وہ ہیں جو پھوٹ پڑتی ہیں ان سے نہریں، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر نکل آتا ہے ان سے پانی، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف سے اللہ کے، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے؟ حالانکہ تحقیق ہے ایک گروہ کے لوگ ان میں سے وہ سنتے ہیں کلام اللہ کا، پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں بعد اس کے جو انہوں نے سمجھ لیا اسے، جبکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں بعض ان کے طرف بعض کے، وہ کہتے ہیں کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں جو کھول دی ہیں اللہ نے تم پر، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے ساتھ اس کے پاس تمہارے رب کے، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ کیا بھلا نہیں وہ علم رکھتے؟ بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا سوائے تمناؤں کے، اور نہیں وہ مگر وہ گمان کرتے۔ یہ بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں یہ پاس ہے اللہ کے تاکہ وہ لے لیں بدلے اس کی قیمت تھوڑی، بس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں مگر دن گنے چنے، کہہ دیجئے کیا لے رکھا ہے تم نے پاس اللہ کے کوئی عہد، تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم علم رکھتے۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، تو یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انشاءاللہ انہی آیات کو آج ہم دیکھتے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن اور پھر تفسیر جی۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے۔ جی ثم کا مطلب ہم نے پڑھا پھر، اگین یا دین، کیا ہوا ان کے ساتھ معاملہ؟ سخت ہو گئے۔ قست نکلا ہے کسو سے، ٹھیک ہے، اور سین واو کسو، اس کا ورڈ آپ کو نظر آئے گا کسوا میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کسوا، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت، بہت زیادہ شدید، یا سنگ دل کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنگ دل کیا ہوتا ہے؟ پتھر دل۔ اب جو درہم ہوتے ہیں نا، پہلے جو درہم استعمال ہوتے تھے تو درہم ہوتے ہیں سونے کے سکے، جب ان میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے نا، یعنی وہ خالص سونا نہیں رہا، اس میں تانبے کی، پیتل کی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ کر دی، تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ درہم کسیٌ ہو جاتے ہیں، یعنی
کھوٹے سکے ہو جاتے ہیں، ملاوٹ کے بعد کا جو سکہ ہوتا ہے. اور جو کھوٹا سکہ ہوتا ہے وہ صراف کیسے اس کو پہچانتے تھے جو جیولرز ہوتے تھے، کہ وہ جب اس کو بجاتے تھے تو اس کی کھنک کی آواز سے نا پتا چلتا تھا. اسی لیے عربی کی ایک کہاوت ہے کہ صرافوں کے ہاتھ میں کھوٹے سکے آواز دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کھوٹا سکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا. کھوٹا سکہ تو بیسیکلی وہ ایسے ہی کھوٹا ہوتا تھا، اس میں کھوٹ آ جاتی تھی، ملاوٹ آ جاتی تھی سونے کے سکے میں. تو ایسے ہی جب دلوں میں کھوٹ آ جاتی ہے، وہ پیور نہیں رہتے، وہ بالکل ویسے نہیں رہتے کہ جیسے ان کی اصل حالت دل کی ہونی چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے، ان میں کھوٹ آ گئی تو وہ سخت ہو گئے. ٹھیک ہے، من بعدی بعد اس کے، ذالکا اس کے، من بعدی ذالک بعد اس کے. بعد کا مطلب ہے دور کی کوئی چیز. ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز دور پہ ہو. فہیا فہیا تو وہ، ہوا یہ مذکر کے لیے، اور ہیا دیکھیں آپ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ہیا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کل ہجارہ کا سٹارٹ میں جو آ رہا ہے ہمارے پاس، اس کا مطلب ہے کی طرح یا کی مانند. ہجارہ حجار را سے نکلا ہے، حجر یعنی پتھر. ٹھیک ہے، سخت چٹان یا سخت پتھر جو ہوتی ہے نا اس کو حجر کہتے ہیں. تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، یعنی دل پتھروں کی طرح ہیں. او یا اشد، اس سے بھی زیادہ شدید. یہاں پہ تشدید ہے کیونکہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ شدہ اس میں پائی جا رہی ہے، یعنی زیادہ شدید ہیں. اشد یہ ہمیں سخت ہونا، زیادہ زوردار ہونا یا شدت والا ہونا. قسوہ قسوہ سختی میں. یہ دیکھیں آگے اوپر ہم نے کسرت پڑھا تھا اور یہاں پہ اب ہمارے پاس قسوہ سختی میں. وَإِنَّ اور بے شک من الحجارہ، یہ دیکھیں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اور یہاں پر من الحجارہ، من الحجارہ بعض پتھر، لما البتہ وہ ہیں جو یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں. یتفجر فجرہ اس کا روٹ ورڈ ہے. فجرہ جیسے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا یا فجر کی اذان، تو فجر وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس میں کیا ہوتا ہے، پھوٹتی ہے. کیا پھوٹتی ہے؟ اندھیرے سے روشنی جب پھوٹتی ہے تو یہ پھوٹنے کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں فجر. ٹھیک ہے، تو یتفجرہ بس پھوٹ پڑتی ہیں. منہ ان سے، الانہار نہر کی جمع نہریں، وان اور بے شک، منہا منہا اس میں ہیں کچھ، کیا ہیں؟ لما البتہ وہ ہیں جو، لا کا مطلب البتہ، ما کا مطلب وہ ہیں جو، شک شککو یشککو. ٹھیک ہے، یشککو وہ پھٹ جاتے ہیں. اچھا، فاجرہ ہم نے کہا کہ جو چیز پھٹ کے باہر نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اندھیرے سے فجر باہر نکل رہی ہے، سورج کی روشنی اس وقت باہر نکل رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فجر. اور شق کا زمین کا جیسے پھٹ جانا. ٹھیک ہے، شک ہو جانا کسی چیز کا، پھٹ جانا. یہ شک کو جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ پس پھر نکل آتا ہے یا پس نکل آتا ہے. خارجہ نکلنا کسی چیز کا، خارج ہونا. فَيَخْرُجُ پھر نکل آتا ہے، منہ ان سے، الماء مو اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی پانی. وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے کچھ، لما البتہ وہ ہیں، یحبتو وہ گر پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے. حبطا حبطا کا مطلب ہے بلندی سے نیچے کی طرف گرنا یا اتار دیا جانا. حبطا جیسے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کو حکم ہوا تھا کہ اتر جاؤ اوپر سے نیچے. ٹھیک ہے، تو یحبتو یعنی اتر جانے کے اس میں. من خشیت اللہ خوف سے اللہ کے. خشی کیا ہے؟ خشو کیا ہے؟ خشو کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ خوف کو کہتے ہیں خشیت. ٹھیک ہے، ایک ہے تقوی، ایک ہے خشیت، ایک ہے یعنی خشوع اور خضوع جو ہم نماز میں کہتے ہیں نا. تو خشوع بیسیکلی کیا ہے؟ اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پہ طاری ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو علم ہو اس چیز کا جس سے انسان ڈرتا ہے. تو نماز میں خشیت کیا ہے کہ اس چیز کا احساس کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے اس کے دربار میں حاضر ہیں.
آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو جب آپ کسی بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یا کوئی بھی ایسا بندہ، ٹھیک ہے، جس سے ہم محبت کے تعلق میں ہوں، یا ایک اس کے سٹیٹس اور مرتبہ کی وجہ سے مرغوب ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کا اس کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہمارے جیسچرز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک خوف ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جب اللہ رب العزت جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا، تو خشیت تبھی آئے گی نا، خشوع اور خضوع تبھی آئے گا جب ہمیں اس چیز کا علم ہو کہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا نہیں ہے، اللہ ہی بڑا ہے. کوئی اور اس بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی اور اس بڑائی کو نہیں پہنچ سکتا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ یہ تو ایک کمپیریزن کی بات آ گئی نا. تو اس چیز کا جب احساس اور ادراک، معرفت باللہ، بیسیکلی اللہ کا ادراک ہو جانا جو ہے، وہ خشیت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل کس چیز سے؟ اما، ان کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. افتتمعون، حمزہ کیونکہ سٹارٹ میں آ رہا ہے، فا، پھر تتمعون، تا کا مطلب تم، کیا پھر تم، آفت، آگے روٹ ورڈ اس کا کیا نکلا ہمارے پاس؟ تامع. تامع اردو میں ہم پڑھتے ہیں لالچ کرنے کو، ٹھیک ہے، لیکن کسی چیز کی طرف خواہش کے ساتھ مائل ہونا. کہ آپ خواہش رکھتے ہیں اس چیز کی طرف اور پھر اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو وہ ہے طمع ہے. تو پھر کیا تم طمع رکھتے ہو کس چیز کی؟ ان کے یؤمنو، وہ ایمان لائیں گے. یؤمنو، دیکھیں یہاں پہ امن اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یا سٹارٹ میں ہے. تو کیا ہو گیا؟ یہ بن گیا نا، فعل مضارع بن گیا. اور فعل مضارع کیا ہے؟ کہ کرتے ہیں یا کریں گے. تو اس چیز کی طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. ٹھیک ہے، لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ، تحقیق اور تحقیق. قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق یعنی یقیناً. کانا ہے، فریقن ایک گروہ، ٹھیک ہے، ایک جماعت، منہم ان میں سے، یسمعون سماع. اب یہاں پہ بھی یا کیونکہ پہلے ہے تو وہ سنتے ہیں، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ سنتے ہیں. اچھا، سماعت، ٹھیک ہے، ہم پہلے پڑھ چکے اس کے حوالے سے. سماعت جو ہے ہماری کیا ہے؟ لسننگ ہے، ہیرنگ ہے بیسیکلی. تو ہیرنگ اور لسننگ دو مختلف چیزیں ہیں. جو ہیئرنگ ہے، ہیئر کرنا، ٹھیک ہے، جیسے ہیئرنگ امپیئرمنٹ بھی ہوتا ہے. اس میں کیا ہے؟ ہیئرنگ کیا ہے؟ یہ سننے کی جو ایبلٹی ہے اس کو ہیئرنگ کہتے ہیں، کہ آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں شور ہے، اس میں وائسز ہیں، نوائز ہے، آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ سن رہے ہیں. لیکن کیا وہ چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو وہ جو ہے سمجھنے کی جو طاقت ہے نا، وہ لسننگ ہے. ٹھیک ہے، آپ آواز تو سن رہے ہیں لیکن کیا آپ اس کو پرسیو کر پا رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں؟ وہ آپ کی جو پاور ہے. لسننگ بیسیکلی ایک سکل ہے، اور ہر ایک کے پاس لسننگ پاور نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس یہ سکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جب میں بول رہی ہوں، میں نے پڑھا، جو میں نے اس کو پرسیو کیا، اس کو پھر میں نے آگے آپ تک پہنچایا، آپ نے اس کو پرسیو کیا، چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، بالکل ویسے نہیں رہتی کہ جیسے بتانے والے نے بتایا. ٹھیک ہے، چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہماری اٹینشن اس میں انوالو ہوتی ہے، لسننگ میں ہماری میموری انوالو ہوتی ہے، تو کسی حد تک ہم اس چیز کو پا سکتے ہیں. تو یہ آج ہیئرنگ اور لسننگ کا بیسیکلی ہے کہ یہ ان دونوں میں ڈفرنس ہے. لسن کرنا، ہیئرنگ کرنا، اس کے لیے آپ کے آرگن کا ہونا ضروری ہے، آپ کے کان کا ہونا ضروری ہے. لیکن آپ کے کان ہونے کے باوجود اگر آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی لسننگ میں پرابلم ہے. تو لسننگ انشاءاللہ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے. اور آپ سب کی تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے کہ آپ لوگ 1 گھنٹہ بیٹھ کے ہمیں سنتے بھی ہیں اور پھر آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں. جی، کلام اللہ، کلام اللہ کا. اللہ، یہاں پہ ہم پہلے بات کر چکے.
اللہ ہی کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ہے کا کی، یعنی پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہے. کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام. ثم پھر یحرفونہ، یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ہم روٹ ورڈ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک، حرف جیسے ہم حرف کہتے ہیں نا، حرف سے مل کے کوئی لفظ بنتا ہے، تو تحریف کرنا کیا ہوتا ہے؟ بدل ڈالتے ہیں اس چیز کو، اس لفظ کو. کوئی دیکھیں اگر بات آگے پیچھے ہوگی، مطلب معنی چینج ہو گیا نا، میننگ بدل گیا، ورڈ کوئی اور بن گیا. جیسے ہم ورڈ گیم ایک ہوتی ہے، اس میں ہم کہیں ACT، آپ کے پاس 3 ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایکٹ ہے، اس کو اگر آپ چینج کریں تو یہ کیٹ میں بھی بدل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، الفاظ وہی تھے لیکن تحریف کر دی، اس میں بدل ڈالا ان الفاظ کو. تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں من بعدی، بعد اس کے، ماں جو عقلوہ جو انہوں نے سمجھ لیا، یعنی جو ان کی عقل میں آ گئی، جتنا انہوں نے پرسیو کر لیا. وہم یعلمون، جبکہ وہ کیا ہے؟ علم رکھتے ہیں. یعلمون وہ علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہیں وہ علم رکھنے والے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے، ان کو بات پتا بھی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس میں تحریف کر ڈالی جبکہ وہ جانتے تھے. اور خشیت کا ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جب آپ کو علم ہو اور آپ اس چیز کا خوف رکھیں، وہ خشیت ہے. تو اب دیکھیں یہ علم کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اس میں تحریف کر ڈالی. ایسے ہی اگر ہم دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ، یعنی ہم سب سے بہتر جانتا ہے اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو. اس نے اللہ کی شانیں، کبریائی، اللہ کی بادشاہت دیکھی ہے، تو وہ ہم سب سے زیادہ جانتا ہے. لیکن کیا ہے؟ وہ علم تو رکھتا ہے لیکن اس نے بھی کیا کیا اس چیز کو؟ اس میں خشیت نہیں آئی، وہ خوف نہیں آیا. ٹھیک ہے، وَإِذَا، اور جب، لقو، لکی، لقو ملاقات کرتے ہیں، ملنا ملاقات کرنا، وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان سے جو. الذین، اب یہاں پہ کیونکہ سٹارٹ میں الف لام ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، الذین اسم ہے اور اس کو کہتے ہیں اسم موصول کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو ڈیٹیل پڑھیں گے کہ اسم موصول کیا ہوتا ہے. الذین آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا، آمنا ایمان لائے ہم. وَإِذَا خَلَا، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، خلا یعنی جیسے خلا ہم کہتے ہیں خالی جگہ، علیحدگی. ٹھیک ہے، وہ خلا، بعضهم بعض ان کے، الی بعض بعض کی طرف. قالو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتحدثونہم، اتحدثونہم میں کیا ہے؟ حمزہ کا مطلب ہے کیا، تا کا مطلب ہے تم، حدث، حدث ہوتا ہے بات. ٹھیک ہے، جس سے حدیث ہے، ایک بات ہے. تو اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، ہوم کا مطلب انہیں، بما جو، فتح کھول دی ہیں، فتح افتح انفتاح فاتحہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے، کھولنا. اللہ اللہ نے، یہاں پہ دیکھیں اللہ کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے. اور اسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی پیش کی حالت میں، ضمہ کی حالت میں ہی ہوتا ہے. یہ اسم کی اصل شکل یہ ہوتی ہے پیش کی صورت میں. فتح اللہ کھول دی ہیں اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. لی کا مطلب تاکہ، یا کا مطلب وہ، حاجوکم ہم دیکھتے ہیں جی، حجاجا. ٹھیک ہے، حجاجا جھگڑا کریں، کم تم سے، بھی ساتھ اس کے، اندہ پاس، ربکم تمہارے رب کے، افلا 3 حرف ہیں ہمارے پاس اور تینوں کا مطلب ہے کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے. اولا کیا بھلا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون سری
چھپانا کسی چیز کو، وما یعلنون اور اعلانیہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہیں، امی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے کہ وہ امی ہیں، یعنی انہیں کسی ٹیچر نے نہیں پڑھایا۔ امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، الکتاب کتاب کا، الا سوائے امانیہ تمناؤں کے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِنْ اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون وہ گمان رکھتے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 77 جو گزری ہے اس کو آپ دیکھیں، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو علم تو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے، اور دوسرے کیا ہیں جو جو نہیں پڑھے لکھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، لیکن کیا ہے جسٹ تمنائیں ہیں۔ اب سورہ فاتحہ سے اگر ہم دیکھیں تو کون کون سے ہیں؟ المغضوب یعنی جو علم رکھتے تھے لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس میں تحریف کر ڈالی، ٹھیک ہے، جنہیں یہود کہا جاتا ہے۔ اور 78 جو امی ہیں، جو علم نہیں رکھتے، جسٹ تمنائیں رکھتے ہیں اور علم کے بغیر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور علم کے بغیر عمل کیا ہے؟ ویسٹ ہے۔ بغیر عمل کے علم کیا ہے؟ ویسٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے، صرف علم ہے، تو تب بھی اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو کہوں کہ مجھے ایکسرسائز کے حوالے سے انفارمیشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، شاید عام لوگوں سے زیادہ ہے، لیکن اگر وہ ایکسرسائز میں نہیں کروں گی تو کیا ہوگا؟ علم ہونے کے باوجود بھی میں صحت کی خرابی کی طرف جاؤں گی، میں اپنے جسم کے حوالے سے معاملات کی خرابی کی طرف جاؤں گی، کیونکہ مجھے علم تو ہے لیکن اگر میں عمل ہی نہیں کر رہی، وہ ایکسرسائز میں کر ہی نہیں رہی، تو اس کا میرے جسم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم کتاب کا علم رکھتے ہیں لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کرتے تو اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی علم بغیر عمل کے ادھورا ہے۔ تو کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ فویل، ویل کہتے ہیں ہلاکت، پس ہلاکت ہے للذین ان کے لیے جو یکتبون وہ لکھتے ہیں، کاتبہ ہوتا ہے بیسیکلی لکھنا، یا کاتبہ کہتے ہیں فرض کرنا، الکتابہ کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ من عندی پاس ہے، قریب ہے اللہ کے، لیشتروا شترا بیچنا خریدنا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لے لیں بھی اس کے بدلے، ثمنن قلیلا ثمنن قیمت، قلیلا بہت تھوڑی سی، فویلن پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما من اور ماں سے مل کے بنا ہے، بوجہ اس کے جو کتابت لکھا، کس نے؟ ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما یکسبون کہ اس سے جو وہ کماتے ہیں اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا مس کیا ہے؟ ٹچ کرنا، چھونا، النارو نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایام معدودہ، ایام دن کو، یوم دن کو کہتے ہیں، اس کی جمع ایام معدودہ، دن معدود یعنی جس کی مدت ہو کوئی نا، ٹھیک ہے، یعنی گنے چنے دن۔ قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا لے رکھا ہے تم نے؟ حمزہ کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے، کیا تخذتم اخذا بیسیکلی، کیا تم اس میں سے تم نے لے لیا، اخذ کر لیا ہے تم نے، تم کا مطلب تم ہی، عند اللہ پاس اللہ کے، عہدن کوئی عہد، فلن تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ کیا؟ عہدہ اپنے عہد کو، ام یا تقولون تا کا مطلب تم، قولو تم کہتے ہو، واو نون جمع کے لیے، اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو نہیں تم علم رکھتے، بلا بلا کا مطلب ہوتا ہے ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئہ جس نے کمائی، کسبہ کسب کیا ہوتا ہے؟
کمائی کرنا، ٹھیک ہے نا، جیسے کسب حلال تو یعنی رزق حلال. جس نے کمائی سیئہ، سیئی کس کو کہتے ہیں؟ سیئی یعنی برائی کو کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ حسنہ. جی، جس نے کمائی کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ اور کیا ہوا؟ احاطہ کر لیا یعنی گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی خطا نے، خطا سے خطیئتہ اس کی خطا نے، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، اولئک اسم اشارہ. اصحاب النار، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، کمپینین کو، اور کہیں پہ آپ کو ٹرانسلیشن اس کی ملتی ہے اصحاب النار، آگ والے، ٹھیک ہے، یعنی آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. خلد کا ہم پڑھ چکے، خالدون یعنی ایسی جگہ جہاں پہ ہمیشہ رہنے کی جگہ یا مقام. میم والذین سسٹرز کہہ رہی ہیں کہ آپ کی آواز کم آ رہی ہے، حالانکہ مجھے آ رہی ہے لیکن ان کو لگ رہا ہے، تو کائنڈلی تھوڑا. ٹھیک ہے. والذین آمنوا، اچھا ابھی دیکھیں، ٹھیک ہے. اور وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک پہلے بھی جیسے بات ہوئی اسم اشارہ ہے، یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جنت والے یعنی جنت کے ساتھی، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب دیکھیں، اولئک اصحاب النار جو جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو اصحاب الجنہ ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. الحمدللہ، یہاں تک کی آج کی ہماری آیات مکمل. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یا ربی، جو آپ ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں اس کو ہمارے لیے لینا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دے، اور ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، درگزر فرما دیں، اور بہتری کے راستے پر ہم سب کو لے جائیں. آمین ثم آمین. آیت نمبر 82 تک ہم نے آج کیا.